الحمد لله الذي أحسن علم في الأعصاب والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شفاء العج السؤال. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بھائی عقیدت، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج الحمدللہ ہماری سوالیہ نشست ہے مختلف عوام میں پیش آنے والے مسائل، نماز کے، حج کے، طلاق کے، وراثت کے اور دیگر مختلف عقائد کے مسائل جو بھی پیش آتے ہیں. آج کی ہماری نشست اس پر مشتمل ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مریض جو ہے اس کی شفا پوچھنے میں ہے. تو جب تک بندہ کوئی پوچھتا نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے دل میں شک و شبہات رہتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک مسئلہ شرعی سن کر سمجھ کر اس پر جو بندہ عمل کرتا ہے 2000 رکعت نوافل پڑھنے سے وہ بہتر ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج سے ہم نے شروع کیا ہے یوٹیوب کے اوپر یہ سوالات کا سلسلہ. دنیا بھر میں یہ انشاءاللہ العزیز دیکھا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ یہ فائدہ آپ تک محدود نہ رہے. دنیا بھر میں جہاں کوئی بندہ ریسرچ کرنا چاہے ان مسائل پر تو یوٹیوب کو کھول کر ریسرچ کر سکے. اس لیے ہم نے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، بہتر سے بہترین کرنے کے لیے یہ سلسلہ ہم نے آج سے شروع کیا ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے جو مسائل ہیں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ، انشاءاللہ العزیز نشر کریں. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ میدان محشر کا نظام توڑنے کے اعتبار سے کیا دنیاوی ترازو جیسا ہوگا یا اس کا عکس ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے کوئی چیز دینی ہے تو ترازو کے اوپر اس کو تولا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح وزن زیادہ ہوتا ہے وہ پردہ نیچے جھک جاتا ہے، اور جس طرح وزن ہوتا ہی نہیں یا
یا کم ہوتا ہے وہ اوپر کو ہوتا ہے. اور یہ نظام عدل تو حق ہے جی. قرآن نے اس کو بیان کیا اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیاوی ترازو کے برعکس قیامت والے دن نظام ہے. یہاں یہ ہے کہ جو چیز وزنی ہو گئی وہ نیچے جھک گئی اور جس کا وزن کم ہو یا خالی ہو تو ترازو کا پلڑا اوپر ہو جاتا ہے. لیکن قیامت والے دن اس کے برعکس ہو. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق. قیامت والے دن نیک اعمال کا اور اعمال کا وزن حق سچ ہے، ضرور ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا کہ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا. لیکن جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ خسارے میں چلے. ٹھیک. قیامت والے دن جو نظام عدل ہے اس پر نیکیاں تولی جائیں گی، لیکن نظام دنیا کے نظام اور ترازو سے نظام سے بالکل برعکس ہوگا. وہاں جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ نیچے نہیں وہ اوپر کو جائے گا. دنیا کے نظام کے بالکل برعکس ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پاکیزہ کلمات میری طرف اوپر آتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ. فرمایا جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو بلندی دیتا ہے. تو قیامت والے دن نیک اعمال والوں کا پلڑا نیچے نہیں ہوگا جیسے دنیا کے نظام میں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوگا اوپر کو جائے گا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی وہ اوپر کو جائیں گی. پھر جس کی بظاہر اعمال کم ہوں گے، درود پاک کی کثرت ہوگی، تو سرکار کیا کریں گے؟ ایک چھوٹا سا سفید کاغذ اس کی نیکیوں میں ڈال دیں گے. سرکار جب ڈالیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا درود پاک کی برکات سے. وہی شخص جس کو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے، جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، لیکن سرکار جب شفاعت کریں گے، سرکار اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یہ میرا غلام ہے، اس کو واپس نظام عدل پر لاؤ. واپس لایا جائے گا. اس کے نیکیوں کا پلڑا حضور کے اس ٹکڑے کی وجہ سے جو دنیا میں درود پاک پڑھتا رہا، بالخصوص جمعہ المبارک کو جی، وہ جب سرکار نظام عدل میں ڈالیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب تو اس کا فیصلہ بدل جائے گا، جہنمی سے جنتی بن جائے گا. اب اس کو فرشتے لے کر جنت کی طرف جانے لگیں گے. وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر تو جاؤ، مجھے اس ہستی کا تعارف تو کر لینے دو، یہ ہیں کون جنہوں نے میری تقدیر کو بدل دیا ہے. جب تعارف ہوگا تو آگے سرکار فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، اور یہ جو کچھ ٹکڑا میں نے بیچ میں ڈالا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ درود پاک ہے جو دنیا کی زندگی میں تو پڑا کرتا تھا، اور میں نے اس کو جمع کر لیا تاکہ جب مشکل میرے غلام پر آئے گی اس وقت یہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں. نمبر 2، دوسرا سوال، کیا ہر جگہ انگوٹھے چومنے چاہیے یا کچھ مقامات کا استثناء بھی آیا ہے؟ ہم سنی لوگ دیوانے ہیں، سرکار کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آتا ہے تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں، پیار کا جو ہے اظہار کرتے ہیں. فتاوی شامی کے اندر ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی مرتبہ جب آئے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہا جائے، اور پھر دوسری مرتبہ جب نام نامی اس میں گرامی آئے تو پھر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر. کہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جی، اے اللہ میری آنکھوں کو اور میرے کانوں کو جو فائدہ پہنچا. تو یہ مستحب عمل ہے، یعنی اچھا عمل ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اور فتاوی شامی میں ایک جگہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو عمل ایسا کرے گا جیسے میرے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا ہے،
انا قائد له الى الجنہ، میں اس کا بازو پکڑ کے قیامت والے دن جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیت سے تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباح کی حضرت اذان پڑھ رہے۔ جب حضور کا نام اس میں گرامی آیا نا، عرب کو جو چیز سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی نا، وہ فوراً آنکھوں پہ لگا دی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہم قرآن کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں جی، کئی نعمتوں کو ہم آنکھوں کے ساتھ مس کرتے ہیں، یہ ایک شکریہ ہے نا، اللہ کی ایک نعمت کا شکر ہے۔ تو جیسا حدیث میں ہے ایسا ہم نے کرنا ہے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نام ہے تو پھر ہم انگوٹھی کو نہیں چومتے، اللہ کا نام تو حضور سے زیادہ تعظیم کے قابل ہے۔ بات یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے ہم نے وہ عمل کرنا ہے، اسی پر ہی ثواب ہے اور اسی کے مطابق ہی کامیاب سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھ رہے ہیں، حضور کا نام آتا ہے، سرکار تشریف فرمائیں سکون کے ساتھ، پیچھے سے آ کے یار غار بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حضور کا نام اس میں گرامی آتا ہے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھتے چھپتے۔ محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا، مطلب ہے کہ یہ کہیں نہیں چاہتی کہ یوں کرو یوں کرو، آپ کے والد ہیں، آپ نے ان کے احترام کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کو کہا جائے گا کہ یوں کرو یوں کرو، وہ گھر میں آتے ہیں آپ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جی یہ کیا ہے؟ تعظیم ہے نا، پیار ہے، محبت ہے۔ تو سرکار نے نظر مبارک اٹھا کے دیکھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے چوم رہے ہیں۔ مسند الفردوس کی روایت ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، آج بھی دستیاب ہے، مل رہی ہے، اس میں باقاعدہ موجود ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اذان ختم ہوئی، اس دوران صحابہ آتے گئے، مسجد نبوی شریف بھر گئی۔ جب مسجد نبوی شریف بھر گئی تو سرکار نے پھر اذان کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی نے ایسا عمل کیا جیسے میرے دوست نے کیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے، تو فرمایا قیامت والے دن میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ انگوٹھے چومنا مستحب عمل ہے، ایک پیار اور محبت کا عمل ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں اور منع بھی نہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علمدار عشق رسالت مناف الرسول امام احمد رضا خان قاضی بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں 3 مقامات پر منع فرمایا۔ وہ آپ نے ذہن میں رکھنے، اکثر ہمارے سنی حضرات اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ پہلی بات کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، دوران خطبہ حضور کا نامی اس میں گرامی آتا ہے، اس وقت انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ دل میں تعظیم احترام ضرور ہے لیکن انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ نمبر 2، جب قرآن مجید سنا جا رہا ہو، جیسا کہ ختم پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور کا نام اس میں گرامی آتا ہے، اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور تیسرا، کوئی بندہ نماز میں تلاوت کر رہا ہے، جی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں 4 مقامات پر حضور کا اس میں گرامی آتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے وما محمد الا رسول، یا وہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ، یا نزل علی محمد وهو الحق من ربہ، جی تو ان مقامات پر تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کے دوران نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہے یا ویسے بھی تلاوت ہو رہی ہے، انگوٹھے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ان 3 مقامات کے علاوہ جہاں بھی سرکار کا اسم گرامی آئے وہاں انگوٹھے چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا سوال، اللہ رب العزت کے لیے کیا جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو لہذا اس کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے اور اس کی وحدت کا تقاضا یہ ہے اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جی کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں،
یہ جو جمع کا لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اس نے خود استعمال کیا اپنی ذات کے لیے. جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ. جی اس طرح کا. لیکن ہمیں تفسیر نعیمی کے اندر حقیق الامہ قبلہ مفتی امجد خان نعیمی نور اللہ مرکزہ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا بدعت سیئہ ہے، پوری بدعت ہے. اس کے لیے وحدت کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. مزید البشیر نحوی کی شرح علامہ غلام درانی گرچی محدث اعظم العرب کے مصر ہے، انہوں نے بھی کافی اس پر جو ہے وہ لکھا ہے. لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کا نام لینا ہے تو واحد مشکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے یوں، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں کیوں وہ ہے یہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس جہان کے اندر کئی خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. ایک کہتا تھی گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا تھی سردی ہونی چاہیے، ایک کہتا تھی بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا بارش نہیں ہونی چاہیے. جی اس لیے وہ وقت لا شریک ہے، اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. نمبر 4 شیطان جن ہے تو کیا خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ میں آ سکتا ہے یا پھر تو ذہن میں رکھیں شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربی. قرآن نے واضح کہا کہ وہ جن میں سے تھا، پھر اس نے اللہ رب العزت کی کیا کی نافرمانی کی، تو جو اس کا حال ہوا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کافر، پہلی تو بات یہ ہے کہ کافر کافر ہے، مومن مومن ہے. پھر خواب میں دنیا بھر کی کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جن ہے، جن ہوتا ہی وہ ہے جو مختلف شکل اختیار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. لیکن اس کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی کہ آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس میں آیا. حضور کا شبیہ ممکن ہی نہیں. جی فضل خیر آبادی نے کتاب لکھی امتناع النظیر کہ حضور کی مثل تو ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآنی لا یتمثل بی الشیطان. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا. جی اور ایک روایت میں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. جی تو غرض کے حضور کی مثل ممکن نہیں ہے، بلکہ علامہ جامی تو یہاں تک فرماتے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق. اللہ نے حضور کی مثل کائنات میں کہیں پیدا ہی نہیں کی ہے، اور فرماتے ہیں قیامت تک پیدا ہی نہیں کرے گا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی روح وجر میں آئی تو آپ نے فرمایا لم یأت نظیر فی نظر مثل تو نشد پیدا. حضور کی مثل کو کبھی بھی پیدا ہی نہیں. جی اگلا سوال ہے جی 5واں کہ ریب شدہ وکالت کا پیشہ اختیار کرنا کیسا ہے. جو آج کل ایڈوکیٹس ہیں، وکیل حضرات ہیں، جج حضرات ہیں، ان کا پیشہ اپنانا کیسا ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے فتاوی رضویہ شریف میں. آپ فرماتے ہیں ریب شدہ وکالت بالکل حرام ہے، کیونکہ حق کو حق نہیں کہا جا رہا، باطل کو باطل نہیں کہا جا رہا. آپ نے پیسے زیادہ دے دیے اپنے وکیل کو تو آپ کا ایسا سچ ہے اس نے آپ کی حمایت کر دی، آپ کی حمایت میں بول رہے. جی اگلے کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس نے اپنے وکیل کرا دیا، پیسے اس کو زیادہ دے دیے، کہا یہ کیس لڑنا ہے یا فیصلہ کرانا ہے. اب وہ بات ہو جائے گا کہ میں فیصلہ یوں کراؤں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، نہیں کراؤں گا تو نہیں. آپ کو حق تو نہیں رہا نا، جیسے وکالت علامہ اقبال نے کی ہے، کلیان نے کیا، وہ تو سلسلہ نہیں رہا. جی اب تو حق کو حق اگر کوئی کہے تو اس کو ضرور سمجھتے. جی یار ہم نے تمہیں پیسے دیے تھے، تم نے یوں کر نہیں دیا، یوں کیوں کر دیے، ہمارے پیسے واپس کر. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں موجودہ جو آج کل وکالت کر، پھر آپ فرماتے ہیں عدالت کو بھی عدالت کہنا چاہیے یا کچہری کہنا چاہیے. آپ کچہری کہنا چاہیے، عدالت کو کچہری کہنا چاہیے. جس نے کہا ضرور عدالت کا جو ہونا ہے انسان تو وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ رسول کا نظام نافذ ہو. اللہ رسول کا نظام نافذ ہوتا کوئی غریب دھکے نہ کھاتا.
جس کے ہاتھ میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کو اس کے مطابق فیصلہ ملتا، وہ جگہ جگہ پر ڈر ڈر کے بل اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کے بندے موجود ہیں. کئی وکیلوں میں بھی اچھے پارسان متقی پرہیزگار لوگ موجود ہیں، وہ باقاعدہ حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں. تمہارے بہت کام ہو گئے القلیل الکلمات. چھٹا سوال ہے کہ کیا آقا علیہ السلام نے اذان پڑھی ہے زندگی میں؟ تو سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں فتاوی شامی کے اندر فیض الرسول کے اندر ہے ایک ہی مرتبہ آپ نے اذان پڑھی اور وہ بھی سفر کی حالت میں پڑھی جی. اور اس میں یہ الفاظ نہیں تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، بلکہ اس میں الفاظ تھے اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور وہ سفر کی حالت میں، بارش ہو رہی تھی، سفر کی حالت میں آپ نے اذان پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اذان ایک اچھا مبارک عمل ہے، سرکار نے کیوں نہیں پڑھی؟ سرکار تو بار بار پڑھتے، حضرت بلال پڑھتے تھے، حضرت ابو سعید پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن مکتوم نبینا صاحب پڑھا کرتے تھے. سرکار بار بار اذان پڑھتے. سرکار تو نیکی کی کاموں میں بڑھ چڑھ کر فاستبقوا الخیرات، نیکی کی کاموں میں ویسے ہی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینے کا حکم ہے. سرکار نے پھر اذان کیوں نہیں پڑھی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں اور ایک سید الانبیاء ہیں. اگر ایک بندہ بغیر صحابی کا انکار کرتا ہے تو کافر تو نہیں ہوتا ان کی بات کا. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، سرکار بھی ساتھ تھے. ایک بندہ مسجد کے اندر سویا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا کہ علی اٹھاؤ اس کو، مسجد کے اندر سویا ہوا ہے اٹھاؤ. حضرت مولا کے نام حضرت علی مرتضی شیخ رضا کرم اللہ کریم جو ہے آپ نے اٹھا دیا جی، بندہ وہ چلا گیا. بعد میں آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ سرکار تو نیکی کے کاموں میں ہر ایک سے بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے سرکار نے غلام کو خود نہیں اٹھایا، مجھے فرمایا کہ علی تم اٹھاؤ. تو مولا نام فرماتے میں نے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا علی تم نے اٹھایا ہے، اگر وہ نہ جاتا تمہاری بات نہ مانتا تو کافر نہ ہوتا، لیکن میں سید الانبیاء ہو کے حکم دیتا اٹھو بھائی مسجد میں نہیں سوتے، وہ آگے سے انکار کر دیتا تو کافر ہوتا. نبی کی بات کا انکار کفر جی. سرکار روزانہ فرمایا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف. اب کوئی بندہ اپنی دکان کھول کے بیٹھا رہے، وہ کہے چھوڑو جی اب کیا ہے سرکار کا حکم آ گیا تو پھر کافر ہو گیا. سرکار تو مہربان ہے، اپنی امت پر رحمت للعالمین ہے. ایک کام کر سکنے کے باوجود اپنی امت کی آسانی کے لیے نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ غفلت کرے یا کوئی بندہ انکار کر دے تو کہیں جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے جی. اس لیے یہ بھی سرکار کی رحمت ہے. حضرت بلال کو مقرر کرنا اور خود اذان نہ پڑھنا یہ بھی آپ کی امت پر ایک رحمت اور شفقت ہے. اور جاتے جاتے جب ضرورت پڑی سفر کی حالت میں پڑھ دی، وہ یہ نہ سمجھے کہ سرکار کو اذان نہیں آتی، سرکار کو سب کچھ آتا ہے جی. آپ کی امت انسان کی کیا بوقت موت دو شیطان انسان کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کہ یہ بڑی قابل غور بات ہے بھائی. آخر ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے اور سرکار فرماتے من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. آخری وقت امام ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المدخل. یہ بڑی قابل غور بات ہے، بڑی قابل غور حدیث ہے، اس کو آپ کو بہت توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے دو شیطان آ جاتے ہیں، دو شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں. ایک شیطان اس کے والد کی شکل میں اور دوسرا شیطان اس کی والدہ کی شکل میں. وہ دونوں آ کے اب بردلانا شروع کرتے ہیں. ایک کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نہ کہ کفر نہ باشد. ایک کہتا ہے تم یہودی ہو جاؤ جی، تم یہودی ہو جاؤ کیونکہ یہودی بڑے راحت اور سکون میں. دوسرا کہتا ہے تم عیسائی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ کیونکہ عیسائی بڑے سکون میں. آخری وقت ہے، ساری زندگی گزار کے مومن دنیا سے جا رہا ہے.
کسی نے 50 سال گزارے، کسی نے 80 سال گزارے، کسی نے کس عبادت میں گزارے، کسی نے کس عبادت میں گزارے۔ اب آخری وقت جب دنیا سے جا رہا ہے، چونکہ اتنا شیطان نے انسان ہے، شیطان تو بڑا دشمن ہے نا جی، اس لیے کہا کہ فتح عدوا، دشمنی قائم کرنی ہے تو شیطان سے دشمنی قائم کرنی جی، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اب وہ تو ایسا دشمن ہے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک دنیا کی دشمنی ہوتی ہے، وہ ایک بندہ مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن شیطان کی ایسی دشمنی ہے، بندہ مر جاتا ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتی، قبر میں بھی آ جاتا ہے۔ قبر میں بھی جب کہا جاتا ہے نا بتاؤ مر رب کا تمہارا رب کون ہے، کونے میں بیٹھ کے اشارہ کرتا ہے، کہو کہ کہہ دو میں ایسا غالب دشمن جی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا لقد موت لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ جس کی موت کا وقت قریب آئے اس کو تلقین کیا کرو کلمے کی۔ اب یہ کیوں حکم دیا تلقین کا؟ تلقین کا مطلب ہے کہ اس کے پاس تم لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو، تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ یہ سرکار نے اس لیے حکم دیا، سرکار سب کچھ دیکھتے سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ہر طرف گمراہی کا جال انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہودی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری بات مان کے عیسائی ہو جائے جی۔ سرکار تلقین فرماتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھا کرو، جس کی بھی دیکھو کہ موت قریب ہے تم کلمہ پڑھنا شروع کر دیو، کر دو تاکہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر جی۔ جب وہ بھی کلمہ پڑھے گا تو بھی پڑھو گے تو شیطان کے حملے سے محفوظ ہو کر وہ قبر میں جائے۔ اس لیے حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ دنیا کی عیدیں آتی جاتی ہیں، تمہاری عیدیں، میری عید جو ہے وہ تو اس دن ہوگی جس دن شیطان کے حملے سے میں محفوظ ہو کر قبر کی گہرائی میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے گیا تو وہ میرا دن جی۔ تو اس لیے آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اس لیے کہا گیا کہ ہر ٹائم باوضو رہنا چاہیے، کیوں موت کا پتہ کوئی نہیں کس ٹائم آ جائے۔ جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو شیطان اور جنات ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ اس کو وضو کی برکت سے حفاظت کرتا ہے۔ کیا جو 70,000 کلمہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی کو بخش دے تو کیا پڑھنے والے کی بھی اور جس کو بخشا ہے اس کی بھی دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسے جی۔ مرقات شرح مشکات محدث ملا نقاری نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے 70,000 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد وہ جس کو بخشتا ہے، جس میت کو احسان ثواب کرتا ہے، اللہ کریم اس کی بھی بخشش فرماتا ہے اور پڑھنے والے کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اور یہ بات صرف ملا نقاری نہیں، قاسم نانوتوی نے بھی تحذیر الناس میں لکھی ہے، بلکہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جو حضور داتا گنج بشر علیہ رحمہ کے سلسلے کے بادشاہ ہیں، ان کے حوالے سے لکھا کہ حضرت جنید بغدادی ایک مجلس میں چلے گئے، ایک محفل میں چلے گئے، وہاں پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے اور صاحب کشف ہے۔ صاحب کشف کا مطلب ہے اس کا دل اتنا صاف تیز ہے کہ اگلے کے دل کی بات اس کو پتہ چل جاتی ہے، یا قبر میں کسی کی قبر میں کیا ہو رہا ہے، اتنا اس کا نوری سینہ ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بغدادی فرماتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ صاحب کشف ہے اور بڑا پریشان ہے جی۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی پریشان، میری والدہ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری والدہ کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا۔ آج ہم بھی الحمدللہ کوئی بہت ہوتا ہے نا، روشنیاں پڑھتے ہیں، چنے پڑھتے ہیں، تو تعداد کا خیال رکھنا چاہیے، 70,000 مرتبہ کم از کم تعداد پوری کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم 70,000 کلمہ طیبہ کی تعداد پڑھنا چاہیے۔ والد فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، کوئی قریبی رشتہ فوت ہو جائے، جس کو بھی بندہ جو ہے وہ پڑھ کے بخشتا ہے۔ جنید بغدادی فرماتا ہے کہ میں نے جب پڑھا نا، اس کی والدہ کی روح کو میں نے پڑھا تو ہوا تھا، اس کی والدہ کی روح کو میں نے بخش دیا۔ جو ہی میں نے اس کی والدہ کی روح کو اشارہ کیا نا، نوجوان کا چہرہ کھلکھلا خوش ہو۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ پہلے میری والدہ عذاب قبر میں تھی، جب آپ نے کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے اشارہ کیا ہے نا، اللہ نے اس کی قبر کو بقا نور بنا دیا ہے، عذاب قبر سے اللہ نے محفوظ کر۔ تو آپ خدائے کریں، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کشف سے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی کو ارشاد ثواب کرتا ہے، جس کو کرتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے اور کرنے والا بھی بخشا جاتا ہے۔ اللہ کریم اب تو ہمارا آ گیا کہ فوت کی ہوتی ہے تو ماتم شروع ہو جاتے ہیں، خلاف شرع کام شروع ہو جاتے ہیں، ہائے بائے شروع ہو جاتی
جاتی ہے. کئی علاقوں میں بہت اچھا رواج ہے, وہ کوئی وقت ہوتی ہے, چادریں بچ جاتی ہیں, گھٹنیاں رکھ دی جاتی ہیں, مرد ہے عورت ہے, جو آئے کلمہ طیبہ پڑھو جی کلمہ. اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے ختم کوئی ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے, کوئی کیا پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. باقی سنت سے حدیث سے جو چیز ثابت ہے اس کو پڑھو جس کا فائدہ بھی ہو. جی اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. کیا مقتدیوں کو جمعے کی اذان ثانی کا جواب دینا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت امام رسول اللہ کے جمعے کے احکام میں فرماتے ہیں مقتدیوں کو دوسری اذان جو جمعے والے دن ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے, خاموشی اختیار. کیا وتر کے بعد, سوال نمبر 10 ہے, کیا وتر کے بعد نفل پڑھنا بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو؟ جی کچھ لوگ ہمارے کچھ بھائی کے نظریے بنا لیتے ہیں کہ عشاء کی نماز کیونکہ بہت لمبی نماز ہے, اتنی پڑھ کے تھک گئے, لہٰذا آخر میں نفل بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. ایسا مسئلہ ہے فتاوی شامی کے اندر باقاعدہ موجود ہے, اور ہدایت کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا صلاۃ القائم علی النصف من صلاۃ القائم, فرمایا کہ نفل جو بیٹھ کر پڑھے گا اللہ اسے آدھا ثواب عطا فرمائے گا, اور جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اللہ اسے پورا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے بھائی ثواب کی قدر تو قیامت والے دن ہمیں آئے گی. ابھی تو ہم ذرا سی غفلت کرتے ہیں, ایک بندہ ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے, نفل کی باری آتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہی جب سے مسئلہ سنا کہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں. بھائی جائز تو ہے لیکن ثواب میں تو کمی آتی ہے. جی کھڑے, ہاں سرکار نے بیٹھ کر پڑھا آخری عمر میں, جب آپ کا بدن مبارک بہت بھاری ہو گیا بڑھاپے میں, آپ نے بیٹھ کر جی, اور اس میں بھی مطلب ہے کہ حضرت ابن عمر نے جب کہا کہ رسول آپ نے ہمیں تو یہ فرمایا کہ کھڑے ہو کر دوسرا ثواب ہے, بیٹھ کر آ جائے, تو سرکار نے فرمایا لست کا حد من کو, میری مثل کوئی نہیں ہو سکتی. فرمایا میں بیٹھ کر بھی اگر نفل پڑھتا ہوں نا تو اللہ مجھے قیام کا ثواب عطا فرمائے. کوشش کرنی چاہیے کہ نفل جو ہے بندہ اگرچہ جائز ہے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, جواب میں کوئی حرج کوئی شک نہیں, لیکن ثواب کی کمی میں بڑا فرق آ جاتا ہے, آدھا ثواب ملتا ہے. اگر آپ کو کھڑے ہو کر 70 نیکیاں ملتی ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے تو 35 ملے گی. اتنا نیکیوں کا معیار اب ہونے کے بجائے بالکل لو ہو گیا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. کل قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخر میں چلو اس کے کوئی نفل دیکھو, زندگی میں اس کے نفل کوئی پڑے ہوئے ہیں, نفلوں کے ذریعے اس کو چلو 5 مارک دے دو, پاس کر دو اس کو. اب نفل جب دیکھے جائیں گے تو ہمارے نفل ہوں گی نہیں, یا ہوں گے تو بیٹھ کر ہم نے پڑھے ہوں گے, آدھا ثواب ہوگا, تو پھر بڑی پریشانی ہوگی. اس لیے کھڑے ہو کر کوشش کریں, انشاءاللہ العزیز جو ہے برکت ہوگی. بلکہ داتا حضور کی کشف معلوم شریف میں پڑھ رہا تھا, ایک بزرگوں کا حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ بوڑھے ہو گئے. لیکن صوفیاء کرام کی کیسی پاکیزہ زندگی ہے, اولیاء کرام کی بوڑھے ہو گئے بڑھاپے میں, تو آپ بھی نفل کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, بیٹھ کر نہیں پڑھتے. تو کسی نے کہا حضور بوڑھے ہو گئے, بوڑھے بندے کو جائز ہے نفل بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے؟ جی انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کھڑے ہو کر عبادت کی ہے نا اسی کی وجہ سے تو یہاں تک اللہ نے رتبہ دیا ہے, یہاں تک پہنچایا ہے. اب اس کا میں شکر ادا کروں یا نہ شکر ادا کروں؟ شکر یہ ہے کہ پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھوں تاکہ یہ آزادہ کی امانت ہے, زیادہ اس کی عبادت میں مشقت اٹھائیں تاکہ زیادہ اس کو پڑھیں. جی صوفیاء کرام کی تو ایسی زندگی ہے. دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھا جائے؟ کئی ہمارے بھائی زندگی گزر جاتی ہے, دعائے قنوت یاد نہیں کرتے. آج سے پہلے پرانے دور میں نا تو ایک کتاب دیہاتوں میں چلتی تھی, وہ اس وقت MOC کا کورس کرتے تھے, کچی پکی روٹی. جی اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ جو اگر دعائے قنوت نہیں یاد کرے گا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. اس ڈر سے سارے یاد کر لیتے تھے دعائے قنوت کو. اب تو نظام بدل گیا, آپ اللہ ماشاءاللہ کوئی بھائی یاد کرتے ہیں کوئی نہیں, بلکہ جس بھائی کو یاد نہ اسے یاد کرتے رہنا چاہیے. لیکن جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک کیا کرنا ہے؟ فتاوی شامی میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ لے دعا, کیونکہ دعائے قنوت دعا ہے نا, اس کی جگہ قل واللہ احد پڑھنے سے دعائے قنوت کی ادائیگی نہیں ہوگی, اس کی جگہ دعا ہی پڑھنی. یا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 3 مرتبہ پڑھ لے. اور یا پھر اگر ایسا بڑا شریف ہے کہ یہ بھی اس کو یاد نہیں تو پھر اللہ یاد پہ 3 مرتبہ پڑھ لے. یا پھر یہ بھی یاد نہیں تو اللہ ربی اغفر لی دعائے قنوت کی جگہ پر جب تک متواتر دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب ساری زندگی یہی پڑھتا رہے. جیسے ہمارے کئی بزرگ ساری زندگی کو اللہ احد کی نماز میں پڑھتے ہیں اور صورت یاد نہیں کرتے. اللہ کے فرض میں ہر رکعت میں بدل بدل کر سورت پڑھنی چاہیے.
ایک ہی نفل میں چلو کام چل جاتا ہے، اجازت ہے، مطلب پہلے بھی کوئی روزہ ہاتھ پڑھ لے دوسرے میں، لیکن صدر شریعہ نے جو ہے بار شریعت نے لکھا کہ فرض کی ہر نماز میں ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھنی چاہیے. ایک میں رب العالمین کی مسئلہ پڑھ لیں، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، دوسرے کو روزہ ہاتھ پڑھ لیں. جی نئی صف میں تنہا کھڑا ہونا کیا مکروہ ہے یا پھر؟ تو ذہن میں رکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے، پیچھے سے بھائی آتا ہے، ساری صفیں 7-10 جتنی پر ہو چکی ہوتی ہیں، اب پیچھے اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ دوسرے بندے کے آنے کی انتظار کرے رکوع سے پہلے پہلے، رکوع سے پہلے پہلے. اگر رکوع سے پہلے پہلے دوسرا بندہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، جی اکیلا نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر رکوع تک وہ نہیں آتا تو پھر اگلی صف سے اگر وہ بندہ مسائل جانتا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر اس آج یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ مسائل سے پتہ ہی ہوتے، اب اس کو آگے سے کھینچے تو وہ آگے سے دماغ میں بولا شروع ہے، وہ کہ یار مجھے کیوں کھینچ رہے ہو، تم خود لیٹ آئے ہو، مجھے بھی پیچھے کھینچ رہے ہو. ایسا نہیں، اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ مسائل جانتا ہے تو پھر اس کو آگے کریں. اور علامہ طحطاوی علیہ السلام نے فرمایا کہ بل اولا وحدہ، بہتر یہ ہے کہ اب وہ اکیلے ہی کھڑا ہو جائے، جی لغلبۃ الجہل، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میرے دور میں فقہی مسائل سے بہت زیادہ لوگ ناواقف ہیں. اگلے کو مسئلہ پتہ ہی نہیں تو اس کو پیچھے کھینچیں گے تو ہو سکتا ہے بول کے اپنی نماز فاسد کر لیں. اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اکیلا ہی کھڑا ہو جائے آج کل کے دور میں، اس میں کوئی حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مسبوق کو اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے؟ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ جس نماز کی ایک رکعت رہ گئی مجبوری کی وجہ سے، 2 رہ گئی، جی لیٹ ہو گئے جماعت سے، اب انہوں نے کب کھڑا ہونا ہے؟ جی کس وقت انہوں نے کھڑا ہونا ہے؟ انہوں نے فتاوی شامی کی تحقیق کے مطابق کہ وہ ایک طرف یا 2 طرف سلام ہونے کے بعد کھڑے نہ ہوں، بل ینتظر فراغ الامام، بلکہ وہ امام کے فارغ ہونے کی انتظار ہے. کیا پتہ امام بھول جائے اس پر بھی سجدہ صاحب، ایک طرف دوسری طرف جب امام سلام پھیر لے، اب اس کے لیے بہتر ہے کہ اب وہ کھڑا ہو جائے اور بقیہ نماز جو ہے وہ اپنی پڑھ. جی اور 14واں مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹنے کے بعد ایک رکن بلا عذر ٹھہر رہا تو کیا حکم ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، انسان ہے، وضو ٹوٹ گیا، نفسیر ٹوٹ پڑی، کہہ آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی. اب شرعی حکم یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، فوراً پیچھے پلٹ جائے، آگے کوئی مطلب کپڑا رکھ کر ظاہر کر کے کہ یہ مطلب نفسیر آ گیا، اگلا سمجھے وہ جگہ دے دے، وہ چلے جائے. جی اور اس دوران وہ کوئی بات نہ کرے، وضو کر کے جہاں سے نماز پہلے چھوڑی ہے وہاں سے آگے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو نفسیر ٹوٹ پڑی نماز میں یا کہہ آ گئی، اس کو چاہیے کہ فَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، پیچھے چلا جائے، وضو کر کے آئے جب تک اس نے کوئی گفتگو نہیں. ایک بندے کا وضو ٹوٹ کے اپنی جگہ پر اسے نہیں کھڑا رہنا چاہیے، فوراً اسے واپس جانا چاہیے. اگر ایک رکن کی مقدار یعنی 3 تسبیحات کی مقدار بلا وجہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو اب اس کی نماز فاسد، اب اس کو نئے سرے سے شروع سے نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن جو نماز فاسد ہوئی، پیچھے چلا گیا، ہاتھ رکھا آگے پیچھے چلا گیا، وضو کر کے آ گیا، جہاں سے چھوڑی ہے وہاں سے شامل ہو گیا، 2 رکعتیں پہلے پڑھ لی تھی، تیسرے میں تھا کسی میں شامل ہو گیا. جی یہ بھی ذہن میں رکھیں، کبھی کبھار ہو سکتا ہے گرمی. نماز پڑھتے ہوئے زور سے پھونک مارنا کیسا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے درمیان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پھونک مارتا ہے زور سے، یہ بھی جس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ نماز کے دوران سجدہ کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے. یہاں تک فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں بارش برسنا شروع ہو گئی، اب وہ پانی اس کا نکلنا شروع ہو گیا، منہ میں ڈالنا شروع ہو گیا، جی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے. نماز کے دوران کھانا پینا کیسا ہے؟ آخری سوال کی 16واں آخری سوال، نماز کے دوران کھانا پینا کیسا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ نماز ایک اللہ سے مناجات ہے، اللہ سے کلام ہونا ہے. تو بادشاہوں کے آداب ہوتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے جا کے کوئی کھانا پینا شروع کر دے، وہ کیا کہے گا، یار کھا پی کے پھر میرے پاس آؤ. جی وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو مکمل کلی کر کے صاف کر کے آنا ہے.
جی ذرا ایک جو کیا کہتے ہیں کہ چنا ہوتا ہے نا، اس کے دانے کی برابر بھی اگر کوئی اندر کوئی چیز رہ گئی ہے اس کو نگل لیا نماز کے دوران، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس سے کم مقدار، بہت چھوٹی مقدار اگر کوئی ہے تو اس سے وہ بھی اگر مندر قصد نہ کرے غیر ارادی طور پر ایسا نگل گیا پھر نماز فاسد نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا جو سوالات کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور یوٹیوب پہ انشاءاللہ یہ نشر ہوگا۔ آج کی جو ریکارڈنگ پوری ہوئی ہے 16 سوالات کی، انشاءاللہ آئندہ جمعے کی بھی اسی طرح ہوگی، تاکہ ایک تو سلسلہ ہے جہاں تک موجود آپ سارے جو پہنچ گئے، جو بھائی نہ پہنچ سکے دکان پہ ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اپنی دکان پہ بیٹھے یوٹیوب جب کھولیں گے DR خلیلیہ میں دیکھیں گے تو سارا آج کی جمعے کی ریکارڈنگ آ جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل سن کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔